ہم میں سے ہر ایک شخص تقریباً روزانہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے۔ ہم اسے بچپن سے دہراتے آ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان دونوں صورتوں کے درمیان موجود ایک خوفناک اور لرزہ خیز بات پر غور کیا ہے؟ ذرا سوچیں، سورہ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت پکارتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک صفت، اور اس ایک صفت کا واسطہ دے کر ہم پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ من شر ما خلق، کائنات کی ہر چیز کے شر سے، ہر قسم کی مخلوق کا شر، حاسدوں کی نظر بد، رات کا اندھیرا، یعنی کائنات کے ہر بیرونی شر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام کافی قرار دیا گیا۔ لیکن اگلی ہی صورت یعنی سورہ ناس میں معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم کائنات کے رب کی تین عظیم صفات کا واسطہ دیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات، اور ان تین ناموں کا واسطہ دے کر ہم پوری کائنات سے نہیں، تمام شرور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کسی ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے یہ سوچ کر کے آخر وہ کون سا شر ہے، وہ کیا بلا ہے، وہ کون سا ایسا پوشیدہ خطرناک اور ہولناک حملہ ہے، اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے، جسے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی بجائے تین ناموں کی، تین لیئرز پر مبنی الہی فائر وال، ڈیوائن فائر وال کی ضرورت پڑ گئی؟ آخر وہ اتنا ڈراؤنا اور تباہ کن کیوں ہے؟ اس ہولناک اور پوشیدہ حملے کا نام جاننے سے پہلے ذرا اپنی روزمرہ زندگی کے ایک عام سے واقعے پر غور کریں۔ تصور کریں آپ اپنے آفس کی کرسی پر یا اپنے گھر کے لاؤنج میں انتہائی سکون سے بیٹھے ہیں۔ آج کا دن بہت شاندار ہے، موڈ بالکل فریش ہے، پھر اچانک کہیں سے ایک خیال آپ کے ذہن میں وارد ہوتا ہے، ایک سرگوشی، کیا ہوگا اگر میری نوکری چلی گئی؟ کیا ہوگا اگر فلاں شخص میرے پیٹھ پیچھے سازش کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو؟ اگر آج میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمونز ریلیز ہو جاتا ہے، آپ کی پازیٹیو انرجی کریش کر جاتی ہے، اور آپ کا سارا دن، آپ کا سارا سکون ایک لمحے میں تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا رک کر سوچیں، وہ ایک خیال، وہ ایک آواز آخر آئی کہاں سے تھی؟ کیا وہ واقعی آپ کی اپنی آواز تھی؟ اگر وہ آپ کی اپنی آواز تھی تو آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں تھی؟ آج تک نیورو سائنس یہ دریافت نہیں کر سکی کہ خیال یعنی تھاٹ اصل میں پیدا کہاں ہوتا ہے، لیکن اب جدید کوانٹم فزکس ایک حیرت انگیز جواب دے رہی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ماہر فزکس سر راجر پینروز اور ڈاکٹر اسٹوارٹ ہیمروف کی مشہور اور او آر تھیوری کے مطابق، کیا ہو اگر آپ کا دماغ خیالات پیدا یعنی جنریٹ کرتا ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر آپ کا دماغ محض ایک جدید ترین اینٹینا یا ایک کوانٹم ریڈیو ہو، ایک ریڈیو ریسیور ہو؟ دیکھیں، ہوا میں ہزاروں ریڈیو چینلز موجود ہیں۔ آپ کا ریڈیو ان آوازوں کو پیدا نہیں کرتا، وہ صرف اس فریکوینسی کو کیچ کرتا ہے جس پر آپ اسے ٹیون کرتے ہیں۔ کائنات میں ایسے ہی اربوں خیالات کی لہریں ہیں۔ ان کے مطابق آپ کا دماغ کائنات سے ویسے ہی سگنلز کیچ کر کے آپ کے اندر پلے کرنے لگتا ہے جیسے ایک ریڈیو کام کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس اچانک آنے والے تاریک سگنل کو انٹروسیو تھاٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر میرا دماغ محض ایک ریسیور ہے اور یہ منفی خیال باہر سے آیا ہے، یہ وسوسہ باہر سے آیا ہے، تو اسے نشر، براڈ کاسٹ کرنے والا کون ہے؟ یہیں سے اس پراسرار سوال کا جواب ملتا ہے جو ہم نے آغاز میں اٹھایا تھا۔ وہ کائنات کا سب سے خطرناک ہیکر جسے روکنے کے لیے کائنات کے رب کی تین عظیم صفات کی ضرورت پڑی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات، اور ان تین ناموں کا واسطہ دے کر ہم پوری کائنات سے نہیں، تمام شرور سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف کسی ایک شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔
ज़रा सोचें, ये वसवसा इतना मौलिक, इतना डरावना और ख़तरनाक है कि इसे ब्लॉक करने के लिए हमें अल्लाह के 3 नामों की, 3 लेयर्स पर मबनी डिवाइन फायरवॉल की ज़रूरत पड़ी। लेकिन आखिर क्यों इसे 3 फायर वॉल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कायनात के बाकी तमाम हमले आपके जिस्म, आपकी दौलत या आपके हालात को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो एक शर है, ये वसवसा है, ये सीधा आपके शऊर, आपके कॉन्शियसनेस को हैक करता है। ये कोई बैरूनी शिकल इख्तियार नहीं करता, बल्कि ये हैकर आपकी अपनी आवाज़, आप ही का लहजा इस्तेमाल करके आपके अंदरूनी ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस जाता है। आपको लगता है कि ये आपकी अपनी सोच है, जबकि हकीकत में आप हाईजेक हो चुके हैं। और ये डार्क वायरस आप तक पहुंचता कैसे है? कुरान करीम इसके 2 मीडियम्स बयान करता है, मिनल जिन्नत वन्नास, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। जिन्नात जो कि एक पोशीदा एनर्जी है, वो आपके दिमाग के क्वांटम रेडियो में बराह रास्त एक खामोश सिग्नल फायर करते हैं। लेकिन इंसान, ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें, कोई इंसान आपके पास आता है, आपको किसी की गीबत सुनाता है, किसी की कामयाबी पर हसद की खबर देता है, या बातों ही बातों में आपके दिल में कोई शक डाल देता है। वो इंसान दरअसल एक चलते फिरते फिजिकल ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है। वो आपके पुरसुकून दिमाग में वसवसे का वायरस इंजेक्ट करता है और ख़ुद चला जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? आप ओवर थिंकिंग के एक ना ख़त्म होने वाले अंधे लूप में फंस जाते हैं। महज एक ख्याल, सिर्फ 1 सेकंड की सरगोशी आपका मूड, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी और आपका पूरा दिन बर्बाद करके रख देती है। लेकिन ठहरिए, अपने आप को वसवसे से कैसे बचाएं? इस साइबर अटैक का तोड़ क्या है? हम खुद को इस डार्क वायरस से कैसे बचा सकते हैं? जदीद नफ्सियात और न्यूरोसाइंस में इस वसवसे को नाकाम बनाने का एक इंतहाई ताकतवर तरीका मौजूद है, जिसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन या मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। और इसका पहला और सबसे बड़ा उसूल है रिकग्नाइज द अटैक, यानी हमले को पहचाने। जिस लम्हे आप ये जान लेते हैं कि ये मनफी सोच, ये वसवसा, ये खौफ या गुस्सा दिलाने वाले ख्याल आपका अपना नहीं है, बल्कि ये एक बैरूनी वसवसा है, एक वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से बदलने आया है, एन उसी लम्हे वो वसवसा अपनी ताकत खो देता है। अब जब कोई इंसान आकर आपके दिमाग में मनफी बात, किसी की बुराई या हसद डालता है, तो आप जानते हैं कि वो महज एक ट्रांसमीटर है। आपको इसके दिए गए ख्याल को प्रोसेस नहीं करना है, इस पर सोचना बिल्कुल भी नहीं है और इसे दिल में जगह नहीं देनी। आपको बस ये जानकर इसे डिलीट कर देना है कि किसी ने आपके सुकून बर्बाद करने के लिए आप पर हमला किया है, वार किया है। ज़रा अपने इर्द गिर्द के माशरे को देखें। ये रोज़मर्रा के लड़ाई झगड़े, ये नफ़रतें, ये दुश्मनियाँ और आज के दौर की ये खौफनाक एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब आखिर क्या है? इन सब की शुरुआत महज एक छोटे से वसवसे होती है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि इनके शऊर पर हमला हुआ है। वो इस छोटी सी सरगोशी को अपने दिमाग में पालते हैं, इसे ग़िज़ा देते हैं और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी के साइंसी उसूल के तहत वो सोच सोच कर अपने दिमाग में नफ़रत, गुस्से और डिप्रेशन का एक मजबूत सर्किट बना देते हैं। वो एक छोटे से वसवसे को एक पूरी बीमारी और दुश्मनी में बदल देते हैं। लेकिन अब आप इस हैकिंग को समझ चुके हैं। अब आप इस वायरस को एक तनावर दरख्त बनने से पहले इसके दाखिले के मकाम पर, इसके एंट्री पॉइंट पर ही ख़त्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात याद रखें कि सूरह फलक और सूरह नास महज दोहराए जाने वाले अल्फाज नहीं है। ये कायनात की हर तारीक एनर्जी, हर बैरूनी शर और शऊर पर हमला करने वाले हर अंदरूनी वसवसे के ख़िलाफ़ इंसान की हतमी और नाकाबिले तस्खीर शील्ड है। ये अल्टीमेट शील्ड है। आज के बाद जब आप नमाज में या रात को सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे, तो आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होंगे और ना ही महज अल्फाज दोहरा रहे होंगे। अब आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर मालूम होगा
کہ آپ کائنات کے کل ہولناک شرور اور کس خطرناک ہیکر کے خلاف اللہ تعالیٰ کے ناموں کا الہی فائر وال، ڈیوائن فائر وال آن کر رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ پورے شعور اور تدبر کے ساتھ دل سے پکاریں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو آپ دراصل اپنے ارد گرد وہ نوائز کینسلنگ فریکوینسی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں جسے کائنات کی کوئی تاریک انرجی، کوئی جادو، کوئی جن اور کوئی انسان ہیک نہیں کر سکتا۔ اپنے شعور کے دروازوں پر پہرا دیجئے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فائر وال کو آن رکھیے۔ ہم نے پچھلی 3 اقساط میں غیب کی دنیا، جادو اور شعور کی ہیکنگ پر قرآن کریم اور سائنس دونوں کے دلائل دیکھے، لیکن ہو سکتا ہے آج کے کچھ ماڈرن ذہن ابھی بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ غیب کا ایسا کوئی حملہ ہوتا ہی نہیں، یہ سب محض کانسپریسی تھیوریز ہیں، یہ وہ نام ہے جو اسے دیتے ہیں۔ یہی تو شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو برباد کرنے کے لیے یہ مہلک ہتھیار استعمال کر رہا ہے، لیکن اس نے آپ کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ایسا کوئی ہتھیار وجود ہی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فرسودہ کہانیاں ہیں تو ذرا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے صفحات پلٹ کر دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے ایک باقاعدہ بلیک میجک یعنی کالے جادو کا خفیہ پروگرام فنڈ کیا تھا؟ اس پروجیکٹ کا نام تھا MK آفن۔ جہاں ان کا مشہور پروجیکٹ MK الٹرا مائنڈ کنٹرول پر کام کر رہا تھا، وہیں یہ MK آفن نامی پروجیکٹ کائنات کی سب سے پرانی اور خطرناک طاقت کو کھوج رہا تھا۔ کالے جادو، شیطانی رسومات یعنی ریچولز، لوگوں پر جنات کے قبضے اور سائیکک وارفیئر پر باقاعدہ کام ہوا۔ حکومت نے صرف اس اندھی دنیا کی سٹڈی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسے اپنے اندر مدعو کیا۔ انہوں نے جادوگروں، نجومیوں اور شیطان کے پجاریوں، جسے سیٹنسٹ کہا جاتا ہے، ان کو ہائر کیا۔ ان کا مقصد اس غیب کو سمجھنا نہیں تھا، وہ اس ماورائی طاقت کو، اس پیرانارمل ویپن کو ویپنائز کرنا چاہتے تھے، اسے ہتھیار بنانا چاہتے تھے، اسے جنگی ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف، ہم سب کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر ان ماڈرن لیبارٹریز میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان ایجنسیز کو بھی خوف زدہ کر دیا۔ رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ یہ شیطانی رسومات اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں۔ لیبارٹریز میں خود بخود عجیب و غریب علامات، سیمبلز نمودار ہونے لگے جہاں کسی نے انہیں ڈرایا نہیں تھا۔ شرکاء کو نیند میں ایسی نامعلوم زبانوں میں سرگوشیاں، وسپر سنائی دینے لگی جن کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انہیں یہ پروجیکٹ راتوں رات انتہائی خاموشی سے بند کرنا پڑا، لیکن تب تک وہ ایک حقیقت جان چکے تھے۔ جادو اور غیب کی طاقتیں CIA نے ایجاد نہیں کی تھی، یہ ڈسکور کی گئی تھی۔ یہ تاریک علم سلطنتوں کے بننے سے پہلے بھی یہاں موجود تھا، اور آج بھی ان ہائی پروفائل خفیہ سرکل میں پریکٹس ہو رہا ہے۔ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ محض کہانیاں نہیں، کائنات کی تلخ حقیقت ہے، اور اس سے بچنے کا واحد راستہ وہ نوائز کینسلنگ فریکوینسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی ہے۔ جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وہ فائر وال آن کر لیتے ہیں جسے کائنات کا کوئی جن، کوئی انسان اور کوئی ماڈرن سائیکولوجیکل وارفیئر ہتھیار نہیں توڑ سکتا۔ کامل، مکمل اور بے علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہم نے تو محض کائنات اور قرآن کریم کی آیات پر تدبر کرنے کی عاجزانہ کوشش کی ہے تاکہ ہم شیطان کی چال کو بے نقاب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں غیب کے ان حملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اپنے شعور کے دروازوں پر ایک بار پھر پہرا دیجیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فائر وال آن کیجیے، غور کرتے رہیں، کھوجتے رہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان، اور آپ سے ملاقات ہوگی غور و فکر کی اگلی قسط میں۔ تب تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو تمام لوگوں تک پہنچائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔